میرے حضرت عبادت میں لطافت خوب رکھتے ہیں، رہے تقویٰ پہ چلتے ہیں، فقاہت خوب رکھتے ہیں۔ وہ بحر معرفت کے بحر الفت کے شناور ہیں۔ نسلم على رسوله الكريم من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وجعلوا له من عباده جزءا، اور بنایا اس کے لیے ان کے بندوں میں سے، اس کے بندوں میں سے حصہ، عبادت کا حصہ۔ اس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، فرمایا ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ کیسے اس نے شرک کیا؟ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، پہلے بھی رد ہو چکا ہے۔ یہود نصارہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، حصہ کیسے بنایا؟ یہودی کہتے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارہ، اور نصارہ کہتے المسیح ابن اللہ، حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور مشرکین اور بعض دوسرے لوگ کہتے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا ام اتخذ، کیا بنا لیا اللہ نے، مما، اس کو، یخلق بنات، اس مخلوق کو، بنات، بیٹیاں، اللہ نے اپنے لیے تو بنا لی بیٹیاں، واصفاکم، اور تمہیں چنا بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اور وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جب خوشخبری دی جائے، بشارت دی جائے، أَحَدُهُمْ، ان میں سے کسی کو، بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مثلاً، اس چیز کی جس کی وہ بیان کرتے ہیں مثال رحمان کے لیے، رحمان کے لیے جو صفت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اگر ان میں سے کسی کو بتایا جائے کہ تمہاری بیٹی ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وهو کظیم، اور ان کا دل گھٹنے لگتا ہے، دم گھٹنے لگتا ہے۔ اپنی حالت تو یہ ہے، خود تو شرم محسوس کرتے ہیں، اگرچہ یہ بات زمانے جاہلیت کی ہے۔ جاہل لوگ آج بھی آپ دیکھیں جن کے اندر یہ جاہلیت کی رسم ہے، جاہلیت کے جراثیم ہیں، بیٹا پیدا ہو لڈو بانٹتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بیٹی پیدا ہو جائے تو ناراض ہوتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آیا کہ من عال جاریتین لہ او لغیرہ او کما قال، جس نے دو بچیاں اپنی یا دوسری کی، ان کو پالا پوسا، ان کی تربیت کی، ان کو بالغ کر ان کو شادی کیا، کل قیامت کے دن وہ جہنم میں اس کے لیے جانے سے رکاوٹ بن گئے۔ تو فرمایا اومن ننشأ، یہ حالت کس کی ہے؟ یہ حالت ہے مشرکوں کی کہ اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ فرشتے نور ہیں، اور نور کون سے ہیں؟ مخلوق نور، جیسے پانی یہ مخلوق ہے، آگ مخلوق ہے، مٹی مخلوق ہے، انسان مخلوق ہے، فرشتے وہ اللہ نے نور سے پیدا کیے ہیں، نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، آگے آ رہا ہے۔ اور فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا وہ جو تربیت پروان چڑھی، تربیت جس کو ہوئی فی الحلیہ، زیور میں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غیر مبین، اور وہ جھگڑا کرنے میں بھی
غیر واضح کھل کر جھگڑا بھی نہیں کر سکتی، تم نے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی۔ عورتیں عام طور پر زیور کو بھی پسند کرتی ہیں، اور عام طور پر وہ زیور کو پسند کرنے کے ساتھ ساتھ شرمیلی بھی ہوتی ہیں، کسی مجلس میں کھل کر بات نہیں کر سکتی۔ جو باحیا عورتیں، بے حیا کی بات نہیں، باحیا عورتیں وہ کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ، جھگڑے میں بھی غیر مبین۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بدکاری کا، زنا کا مسئلہ ہو، بدکاری کا مسئلہ، عورت گواہ بن ہی نہیں سکتی، ایک نہیں، 10 نہیں، 1000 ہو گواہ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ یہ خلاف حیا ہے کہ وہ جج کے سامنے کھڑے ہو کر کارروائی بیان کرے، میرے کیسے کیسے دیکھا، نہیں ہو سکتی۔ 1000 عورتیں بھی وہ نہیں بن سکتی گواہ۔ قتل کے مسئلے میں بن سکتی ہے، شراب پیے بن سکتی ہے، ڈاکہ کہیں ڈالا ہے بن سکتی ہے گواہ، ادھر گواہ نہیں بن سکتی۔ 1000 عورتیں بھی وہ گواہ نہیں بن سکتی۔ تو فرمایا اللہ کی طرف نسبت کرتے ہو اس کی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ، اور بنایا انہوں نے ملائکہ کو، الذین ہم عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، اناثاً، عورتیں، انہیں بنایا مادہ عورتیں بنایا، بیٹیاں بنایا انہیں اللہ کی۔ اشہدوا خلقہم، کیا تم حاضر تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ تم موجود تھے، دیکھ رہے تھے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، بتاکید گواہی تمہاری جو ہے لکھی جائے گی، اور تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، کیا تم وہاں موجود تھے؟ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان میں جنسی خواہشات نہیں، نہ وہ مذکر ہیں نہ وہ مؤنث ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، ان میں خواہشات نہیں ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے۔ حدیث پاک میں آیا یسبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے، سب وہ شتم کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، اور اس کے یہ مناسب نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یدعو لی ولدا، میرے لیے میری طرف اولاد کی نسبت کرتا ہے۔ تو فرشتے نور ہیں، بات نور کی آ گئی، فرشتے نور ہیں۔ اسی طرح سوال کیا جاتا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے متعلق، خاص طور پر سرکار انبیاء سب کے سب نور ہیں۔ سوال اچھی طرح سمجھنا، یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ سرکار یا انبیاء کے بارے میں، یہ سرکار کے بارے میں نور ہیں یا بشر، یاد رکھنا یہ سوال غلط ہے، سوال ہی غلط ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نمازی ہیں، کوئی آپ سے پوچھے آپ نمازی ہیں کہ انسان ہیں؟ آپ میں سے بہت سے لوگ دکاندار ہیں، کوئی پوچھے تم دکاندار ہو یا مسلمان؟ بہت سے ڈرائیور ہیں، کوئی پوچھے تم ڈرائیور ہو یا مسلمان؟ بہت سے ٹیچر ہیں، تم ٹیچر ہو کہ انسان؟ آپ کہیں گے تمہارا سوال غلط ہے، میں مسلمان بھی ہوں، میں ڈاکٹر بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں انجینئر بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں، میں طالب علم بھی ہوں۔ جیسے یہ سوال غلط ہے، کسی فوجی سے پوچھنا فوجی ہو کہ مسلمان ہو، فوجی ہو کہ انسان ہو، ایسے یہ سوال بھی غلط ہے۔ کیوں؟ کوئی آدمی دکاندار ہے، مسلمان بھی ہے، تو دکاندار اور مسلمان ہونا آپس میں ضد نہیں ہے، ٹیچر ہونا اور مسلمان ہونا ضد نہیں ہے، فوجی ہونا اور انسان ہونا ضد نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں نہیں ہیں۔ یہ ایسے ہی نور اور بشر یہ ضدیں نہیں ہیں۔ نور کی ضد ہے ظلمت، اور بشر کی ضد ہے غیر بشر۔ اگر کہو نور نہیں ہے الیاذ باللہ مطلب ہے ظلمت، اگر کہو بشر نہیں تو الیاذ باللہ مطلب غیر بشر۔ تو سرکار نور بھی ہے بشر بھی ہے، آپ نور بھی ہے بشر بھی ہے۔ نور پھر کس حیثیت سے؟ مخلوق، آپ کو جس مٹی سے بنایا وہ مٹی نورانی ہے۔ غار حرا جس پر ہے جبل نور،
پتھر کا، اس کو بھی جبل نور کہتے ہیں۔ تو نور کا مطلب بھی یہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا۔ دیکھو فرمایا بھی وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، جز نہیں ہے کوئی بھی اللہ کا، کوئی بھی اللہ کا جز نہیں ہے۔ جز کی تو نفی ہو رہی ہے، بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، جز ہوگا۔ اگر کوئی کہتے ہیں الیاذ باللہ سرکار اللہ کا جز ہے، جز کی نفی تو قرآن کر رہے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، جز نہیں ہے، اللہ کا جز نہیں ہے، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ اگر کوئی کہ بیٹی بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کے نور سے، پھر کیسے نور سے ہے؟ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر مزید اس کی گہرائی میں جائے تو بڑی عجیب عجیب باتیں نکلتی ہیں۔ اللہ کا اگر جز ہو تو پھر اس پر موت آئے اور اس کا روزہ بن جائے، الیاذ باللہ۔ اللہ کا جز ہو تو پھر یہ جز بنا کیسے؟ کیا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ منہ پر لاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کیا ٹکڑے ہوا، اس کے دو حصے ہوئے، تقسیم ہوا، جو تقسیم ہو وہ خدا نہیں، پھر حصے بنے کیسے؟ اگر پیدا ہوا تو لم یلد ولم یولد کے خلاف ہے۔ پتہ چلا مخلوق میں اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، ساری مخلوق ہے، اللہ کے جز نہیں ہوتے۔ آگے ایک اور بات کہنے لگے وقالو، جب تردید کی بھئی شرک نہ کرو تو کہنے لگے وقالو لو شاء الرحمن ما عبدناہ، اگر اللہ چاہتے نا تو ہم عبادت نہ کرتے ان کی، ہم شرک نہ کرتے۔ یہ جو غیر اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں اللہ چاہتے ہم نہ کرتے، یہ ہم سے اللہ کروا رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں روک دیتے، یعنی ہم سے شرک کرنے کی طاقت کو سلب کر لیتے، ہم کر ہی نہ سکتے، پھر تو تم مجبور ہو جاتے، پھر تو فرشتے بن جاتے، پھر عذاب ثواب کس کا؟ اپنی مرضی سے تم نے کام کیا، تمہیں اختیار دیا، اپنی مرضی سے کفر، اپنی مرضی سے توحید، اپنی مرضی سے تم نے شرک کیا، اپنی مرضی سے ایمان لائے، اسی پر تو تمہیں جزا و سزا ہے۔ اگر تمہارے اندر سے قوت سلب کی جائے، اختیاری ختم کر دیا جائے، پھر تمہارا کون سا کمال ہے کہ تم تو شرک کر ہی نہیں سکتے۔ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے ایسے بندے گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا نہیں ہے ان کے پاس کوئی علم، انہم الا یخرصون، مگر وہ باتیں کرتے ہیں اٹکل کے چتکے مارتے ہیں، اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔